مشرق وسطی میں جنگ بندی کے امکانات روشن، امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا۔ امریکہ کا ایران کی سرزمین پر یورینیم افزودگی نہ کرنے کا مطالبہ، نیتنز، اصفہان اور فردو جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ آبِ ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان، مصر اور ترکیہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ایران ایٹمی طاقت نہ بننے پر رضامند ہو گیا ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ ایران میں اب کوئی قیادت باقی نہیں، ایران میں نیا گروپ آ گیا، یہی رجیم چینج ہے۔ اب ہم صحیح لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا، تحفہ بہت قیمتی اور آبِ ہرمز سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال، خطے اور دنیا کے امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم کا بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون، برطانیہ کا سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے مکمل تعاون اور حمایت کا اعادہ۔ کیئر سٹارمر نے کہا ایرانی حملوں کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب اور برطانیہ کا خطے میں استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ایران کا اسرائیل پر وار ہیڈ سے لیس جدید میزائلوں سے حملہ، تل ابیب میں دھماکے، اسرائیلی فوج کے کمرشل اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا گیا، عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان۔ بنی براق میں میزائل حملے میں 12 اسرائیل زخمی۔ ادھر حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے، ایک اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے بو شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ، بو شہر ایٹمی پلانٹ کے گرد و نواح کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق نیوکلیئر پاور پلانٹ کو تکنیکی نقصان نہیں پہنچا، تمام تنصیبات محفوظ ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہونے کا امکان، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 6% تک کمی، برطانوی برنٹ کی قیمت 6% کم ہو کر $98 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل بھی 5% کمی کے ساتھ $87 فی بیرل تک گر گیا۔ ادھر امریکی سٹاک مارکیٹس میں شدید اتار چڑھاؤ کے بعد مندی، S&P 500 انڈیکس میں 24 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس 184 پوائنٹس گر گیا، ڈاؤ جونز میں بھی 84 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصولی کا آغاز، بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے تجارتی جہازوں سے ٹرانزٹ فیس لینا شروع کر دی۔ جنگ نے واضح کر دیا ایران کا آبِ ہرمز پر کتنا کنٹرول ہے۔ ایرانی رکن پارلیمنٹ علاؤالدین بروجردری کا کہنا ہے کہ ایران نے آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں سے $20 لاکھ فیس وصول کی۔ ایران نے 47 سال بعد آبِ ہرمز پر خود مختاری کا نیا تصور قائم کیا ہے۔ اور ملک بھر میں بارشوں اور ژالہ باری کا الرٹ جاری، بلوچستان سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل، NDMA کی کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آندھی کے ساتھ بارشوں کا امکان، بلوچستان میں چند مقامات پر ژالہ باری متوقع، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں بھی ابر کرم برسے گا۔ ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کا اہم اور متحرک کردار، جنگ بندی مذاکرات کے لیے میزبانی کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران رضامند ہوں تو پاکستان جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان جاری بحران کے خاتمے کے لیے مقاصد مذاکرات کا حامی،
مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ ایکس پر پیغام میں مزید لکھا کہ خطے اور دنیا کے امن کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنا پیغام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ٹیگ کیا تھا۔ ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں۔ وائٹ ہاؤس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر کے درمیان رابطے کی تصدیق کر دی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق دونوں رہنماؤں کے رابطے میں ایران تنازع پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایرانی صدر سے بات چیت کی تھی۔ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی وفد کی قیادت ممکنہ طور پر نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس سے وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ممکنہ دورہ پاکستان پر سوال۔ کیرولائن لیوٹ بولی کہ جنگ بندی حساس سفارتی بات چیت ہے۔ امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ قیاس آرائی کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ رائٹرز کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد ایران کی مذاکراتی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ ایران امریکہ سے اہم رعایتوں کا مطالبہ کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ العربیہ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنہئی نے شرائط کے تحت جنگ جلد ختم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ایران کی طرف سے جنگ بندی کے لیے 6 سخت شرائط بھی سامنے آ گئیں۔ ایران نے جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی عالمی ضمانت مانگ لی۔ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے بند کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کو جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرے۔ تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اب نئے ہرمز کے لیے ایک نیا قانونی نظام نافذ کیا جائے۔ ایران مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف قانونی کارروائی اور ایسے عناصر کی ملک بدری کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ رابطے کی تصدیق کر دی۔ ایران جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز سننے کے لیے تیار ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ تجویز کردہ منصوبے محض جنگ بندی کے لیے نہیں بلکہ تنازع ختم کرنے کے لیے ہیں۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ براہ راست بات چیت کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ ایران قومی مفادات کے تحفظ پر مبنی پائیدار منصوبے پر غور کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو ناگزیر قرار دیا۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کا اعادہ۔ اسحاق ڈار سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ بھی ملی۔ ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔